یاد رکھیں گمراہیوں کے بہت بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اور ہدایت میں رکاوٹ کا بھی بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا چونکہ اس دین پر تھے، لہٰذا ہم ان کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلی ساری قرآن پڑھ لیں، بھرا پڑا ہے قرآن، بار بار اس مضمون کو دہرایا جاتا ہے کہ رسول انہیں دعوت دیتے اپنی قوم کو، اور آگے سے وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کوئی گمراہ تھے، ہمارے باپ دادا کوئی غلط تھے، ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہی معاملہ تھا کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا جس بستی کی طرف بھی ڈرانے والا بنا کر، تو اس کے جو سردار اور بڑے کھاتے پیتے لوگ کیا کہتے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم تو ایک راستے پر اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی پر ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے آثار کی پیروی کرنے والے ہیں بس۔ اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کیا کہتے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ تب بھی اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، اس کے باوجود کہ نہ ان کے باپ دادا کوئی سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے۔ دنیا کے معاملے میں بڑا اور جی والد صاحب بس کرتے رہ گئے، ایک دکان ہی تھی ان کی، آگے بڑھنا چاہیے، دنیا میں جو ہے وہ آگے سے آگے ترقیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بس ہو گیا آج دن تک، تبھی تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، وہ ایک ہی دکان چلایا کرتے تھے، ان کا چھوٹا سا ہی بس، اس سے آگے وہ بڑے نہیں، تبھی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں گاڑی بھی نہیں ہے، تو دنیا میں آگے بڑھیں گے، باپ دادا کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن دین چونکہ کوئی اتنی خاص کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، تو کیا بس ہمارے باپ دادا اس راستے پر تھے، چونکہ ہم بھی اسی راستے پر۔ ہاں اگر باپ دادا مشرک نہیں تھے اور وہ سیدھے راستے پر تھے، ہدایت یافتہ تھے، تو ٹھیک ہے، پھر تو باپ دادا رہنما ہوئے نا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کیا کہا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہاں میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں، لیکن میرے باپ دادا پتہ ہے کون ہے؟ میرے باپ دادا ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ اللہ، ہاں میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں، لیکن وہ میرے باپ دادا ابراہیم، یعقوب اور اسحاق ہیں جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس لفظ کو دل پر لکھ کے لے گئے۔ باپ دادا تب قابل اتباع ہیں، ان کے پیچھے چلنے کا حکم تب ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم ذرہ برابر بھی شرک کریں۔ باپ دادا شرک پر چلتے رہے اور انسان دلائل دے کہ میرے باپ دادا اس پر تھے، یہ نہیں، یہی تو گمراہی کی جڑ ہے۔ ہاں باپ دادا توحید پر تھے، سنت پر تھے، اللہ کی خالص عبادت پر تھے، تو وہ تو قابل اتباع ہوئے نا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور ان لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے جنہیں اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا اور شرک سے بیزار رکھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔